نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين نہایت معزز محترم بہت عزت احترام کے لائق حضرات گرامی قدر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اپنے محبوب مکرم کا امتی بنایا میں یہ جملہ عموماً ادا کرتا رہتا ہوں آپ کے علم میں ہے بہت کم میرے خطابات ایسے ہوں گے کہ جن کی ابتدا میں نے یہ جملہ ادا نہ کیا ہو دراصل یہ جملہ اس لیے میں ادا کرتا ہوں کہ میرے اللہ کا ارشاد گرامی قدر ہے لا ان شکرتم لا ازیدنکم اگر میری کسی نعمت کے ملنے پر تو میرا شکر ادا کرو گے میں نعمت تم سے واپس ہی لوں گا اس میں اضافہ فرما دوں گا ایمان بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا مسلسل باقی رہنا یہ رب کریم کی اس سے بھی بڑی نعمت ہے کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کو رب کائنات اس نعمت عظمت سے نوازا مگر معاذ اللہ تعالیٰ پھر وہ نعمت چھن گئی سب سے بڑی شے ابلیس لعین کی مثال ہے کہ ابلیس سے لعین نے ہزاروں لاکھوں نہیں اللہ جانتا ہے کہ کروڑوں یا اربوں سال کی عبادت کی تھی مگر اس کی ساری عبادت رائے گاں گئی یہ ہمارے لیے ایک نشانہ عبرت ہے یہ دیکھیے ابلیس کی عبادت ضائع ہوگی کہیں تمہاری عبادت ضائع نہ کر دی جائے اس لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے بحمد اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل مبارکہ جس عنوان سے معاون ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ کا ایک پیغام ہے شہادت کے واقعات کا سن لینا پڑھ لینا تھوڑی دیر کے لیے رو لینا اپنے دل میں غم کا پیدا کر لینا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کہ جو مصیبت آئی ہو اس مصیبت کو یاد کر لینا میرے اور آپ کے کریمہ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جو آدمی کسی مصیبت کو یاد کر کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیتا ہے رب کائنات پہلے دن کی مصیبت کے برابر اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے کہ جس آدمی پر کوئی مصیبت آئے وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق عمل کرے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ نے میری بات کو غور کے ساتھ سننا ہے یہ پیغام امام حسین کانفرنس کا ایک اہم ترین پیغام ہے میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے جو بندہ اس پر پورا اترتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں تم کو آزمائش کے مراحل سے گزاروں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مختلف چیزوں سے وہ خوف ہوگا جان کا عزت کا مال کا اولاد کا جاہ و حشمت کا کہ چھن جائے گی والجوع وہ بھوک ہوگی دل میں تمنا کا پیدا ہونا بھوک روٹی کی نہیں ہوتی عزت کی بھی بھوک ہوتی ہے انسان بیوی بچوں کا بھی بھوکا ہے انسان اقتدار کا بھی بھوکا ہے عزت کا بھی بھوکا ہے تمنائیں ہوں گی ایک چیز ہے کہ بھئی چیز چھن نہ جائے
دوسری شے مجھے کوئی چیز مل جائے، والجوع ونقص من الاموال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا مال و دولت میں ضائع کر دوں گا، والثمرات والانفس، تمہاری اپنی جانوں پر مصیبت آ جائے گی، والثمرات، تمہارے پھل، تمہاری اولاد، تمہاری کھیتیاں، تمہارے باغات، یہ برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس انداز سے تمہیں آزمائش کے مراحل سے گزاروں گا۔ پھر فرماتا ہے وبشر الصابرین، محبوب خوشخبری سنا دو ان کو کہ جو صبر و استقامت کے کوہ گراں ہیں، بہت بڑے پہاڑ ہیں، ان کی عادت کیا ہے؟ اذا اصابت مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت ان کو آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو قالوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے، ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ میں عموماً ایک مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں، اپنے قلم کی مثال دیا کرتا ہوں کہ میرے پاس قلم ہو، میں وہ قلم کسی ایک شخص کو دے دوں کہ بھائی جان یہ قلم آپ کے پاس میری امانت ہے، تھوڑی دیر تک اسے رکھ لینا، وہ صاحب قلم کو سنبھال لیں۔ ان کا کوئی قریبی دوست، ان کا بھائی، ان کا بیٹا، ان کا کوئی دوست اسے کہیں کہ سر مجھے یہ قلم تھوڑی دیر کے لیے لینا، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، تو وہ کہے جی میں قلم نہیں دوں گا، یہ شاہ جی کا قلم ہے، میرے پاس امانت ہے، میری بات کو سمجھیے گا۔ وہ بار بار اصرار کرے، کہے کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، ایک زبر زیر ٹوٹ گئی، میں زبر زیر سے ہی کرنا چاہتا ہوں، قلم لے کے نہیں جاؤں گا، مگر جس کو میں نے امانتاً قلم دیا وہ قلم دینے سے انکار کر دے، یہ اصرار کرے، وہ انکار کرتا رہے حتیٰ کہ مانگنے والا غصہ میں آ جائے، ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح، تھوڑی دیر کے بعد میں آؤں، میں آ کے کہوں میرا قلم واپس کر دو، تو جس کو میں نے قلم دیا تھا وہ قلم واپس کر دیں، میں توڑ کر ٹوکری میں پھینک دوں، تو وہ بندہ جو قلم مانگ رہا تھا وہ کہے اب اچھے رہے ہو، دیکھو شاہ جی نے قلم توڑ کر ٹوکری میں پھینک دیا، تو مجھے قلم دے نہیں رہے تھے، تو اس بندے کا جواب کیا ہوگا کہ قلم شاہ صاحب کا تھا۔ وہ جو چاہیں کریں، رکھیں ان کی مرضی، کسی کو دیں ان کی مرضی، توڑ کر وہ باسکٹ میں پھینک دیں ان کی مرضی، میں کون ہوں اعتراض کرنے والا؟ بندہ کہتا مولا میں تو ہوں ہی تیرا، میرا کیا ہے؟ تو مجھے زندہ رکھ، موت سے ہمکنار کر، تندرستی دے یا بیماری دے، ان للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جب بندے کا یہ مرتبہ اور مقام ہو جاتا ہے تو پھر میرا اللہ کا اعلان فرماتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں نبی پر۔ صلوات کس پر بھیجی جاتی ہے؟ بتاؤ بھلا، سارے لوگ بتا دو، صلوات کس پہ بھیجی جاتی ہیں؟ نبی پر۔ صلوات کس پہ بھیجی جاتی ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں نبی محتشم پر۔ اتنی بڑی تعظیم اور توقیر کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ صلوات کا نزول فرماتا ہے اور رحمت نازل فرماتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ میں نے جو گفتگو کی اس کا لب لباب بھلا کیا بنا کہ جو آنے والی مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر درود نازل فرماتا ہے، اس پر درود، اور اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو میں بھلا تھوڑی دیر پہلے کیا بتا رہا تھا، میرے نبی فرماتے ہیں جس کو کوئی مصیبت آئے، مصیبت آ کے گزر جائیں، سال 2 سال 20 سال 1000 2000 سال بیت جائیں، پھر وہ مصیبت کو یاد کر کے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ تعالیٰ پہلے دن کے برابر اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے، پہلے دن کے برابر اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ گویا مصیبت کو یاد کر کے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اللہ تعالیٰ کی حضور بہت ایک محبوب عمل ہے۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کروا دیا، اپنے رفقاء کار کو ذبح کروا دیا، خیمے لٹ گئے، خود اپنی جان کو جاں آفریں کے سپرد کر دیا۔ تھوڑا سا غور فرمائیے گا، میں اللہ تعالیٰ جل وعلا سے معافی مانگتا ہوں،
اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب ایمان والوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا وقت کسی پہ نہ لائے، خدا نخواستہ کسی کے گھر کو خبیث قسم کے ڈاکو آ جائیں اور اس آدمی کو کہیں کہ تو مجھے سجدہ کر، صاحب خانہ کو کہے تو مجھے سجدہ کر، صاحب خانہ کہے جی نہیں میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، مال و اسباب تو نے لوٹنا ہے وہ لوٹ لے، جو کو تجھے چاہیے وہ لے لے، لیکن میں اپنے رب کے حضور شرک نہیں کروں گا۔ اب وہ ڈاکو سے کہے کہ اگر تم مجھے سجدہ نہیں کرے گا، دیکھ پہ میں کیا سلوک کرتا ہوں، اس کو ایک بیٹے کے گولی مار دیں، صاحب خانہ کے ایک بیٹے کو شوٹ کر دے، گولی مار دیں، کہے کہ بتا سجدہ کرے گا کہ نہیں، کہے گا میں نہیں کروں گا، اس کے دوسرے بیٹے کو گولی مار دیں، پھر اس کی بیٹی کو گولی مار دیں۔ ایمان سے بتائیے جب 2-3 بندوں کو وہ قتل کر دے گا تو یہ صاحب خانہ کیا کہے گا؟ یہ تو سب کو قتل کا ڈھالے گا۔ چلو میں اوپر سے سجدہ کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو علم ہے نا، وہ میرا مواخذہ نہیں فرمائے گا کہ میرا بندہ دل سے سجدہ نہیں کر رہا، چلو میں اوپر سے کہہ رہا ہوں چل ٹھیک ہے میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، اللہ کے نام پر میرے باقیوں کو چھوڑ دیں۔ امام حسین نے تو 72 قربان کر دی، یزید کے سامنے جھکے۔ پھر بتائیے یزید کا مطالبہ کیا تھا؟ کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبی مان لو، بتاؤ بنا، یہ دعویٰ کیا تھا۔ اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ مجھے رب مان لو، جس طرح نمرود اور شداد نے دعویٰ کیا تھا، جس طرح فرعون نے دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ مجھے رب مان لو۔ آپ جانتے ہیں کہ یزید قرآن مجید فرقان کے کئی پاروں کا حافظ تھا، یزید جمعہ پڑھایا کرتا تھا، خطبہ جمعہ دیا کرتا تھا، نمازیں پڑھایا کرتا تھا۔ جس طرح آج عوام الناس کے اندر عیب پائے جاتے ہیں، یزید کے اندر بھی عیب پائے جاتے تھے۔ آپ یہ عوام الناس کتنے وہ لوگ ہیں آپ کے بڑے بڑے سیاستدان بیوروکریٹ جن کو آپ ووٹیں بھی دیتے ہیں، جن کے آپ ٹی سی بھی کرتے ہیں، وہ شرابی ہیں عمومی طور پر، وہ زانی ہیں، ان کو نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی، کلمہ طیبہ نہیں آتا، قل هو اللہ احد نہیں آتے۔ ایسے تمہارے سیاستدان ہیں کہ نہیں ہیں؟ یزید سے ان کے زیادہ جانتا تھا، تو قرآن پاک کے کئی پاروں کا حافظ تھا، وہ تو جمعہ بھی پڑھاتا تھا، وہ نمازیں بھی پڑھاتا تھا، عیب بھی اس کے اندر پائے جاتے تھے۔ اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا، اس نے دعویٰ الوہیت کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ امام حسین مجھ کو رب مانو اور آپ نے فرمایا میں تجھے سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا مجھے نبی مانو اور آپ نے کہا کہ نہیں میں خاتم النبیین کو نبی مانتا ہوں، ایسے تو نہیں تھا نا۔ اس نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ مجھے کیا مانو؟ اپنا امیر، امام، پیشوا، خلیفہ مان لو، یہی دعویٰ کیا تھا۔ یہی بات قابل غور ہے۔ میں حضرت کے آنے تک تھوڑی دیر تک آپ کی جو سبق خراشی کر رہا ہوں، یہی وہ بات ہے کہ اس نے کہا تھا مجھے اپنا امیر اور امام مان لو۔ میں تھوڑی سی بات آپ کو سمجھا دوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو کہ اصل پیغام کیا ہے امام حسین کا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مشرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حین حیات تھے، ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ موجود تھے، مسجد نبوی شیفہ کا امام و خطیب کون تھا اس وقت؟ جب تک میرے کریم آقا اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ تشریف فرماتے، مسجد نبوی کے امام و خطیب کا نام کیا ہے بتائیں گے آپ؟ ہمارے کریم آقا وہی مسجد نبوی شیفہ کے امام تھے اور وہی خطیب تھے۔ جب حضور بیمار ہوئے ہیں اور مسجد میں آنا حضور علیہ السلام کے لیے تھوڑا سا زحمت والا تھا، جب تک میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ جہان رنگوبو میں جلوہ فرماتے تو مسجد نبی شیفہ کی امامت بھی میرے نبی فرماتے تھے، خطابت بھی میرے نبی، کسی کو جرت نہیں تھی کہ میرے کریم کے مصلی پہ کھڑا ہو سکے۔ اور جب میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم بیمار ہوئے ہیں تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کو میرے نبی نے حکم دیا تھا، پتہ نا آپ کو یاد ہے نا؟ صدیق اکبر کے بعد کون؟ سیدنا فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ۔ اب دیکھیے سیدنا علی المرتضیٰ جامع مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے۔ کسی شخص سے سوال کیا کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم
تجھ سے زیادہ اس بات کا کوئی بھی واقف نہیں، میں سوال تجھ سے کرتا ہوں، بتا کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین تو ہوگا؟ تجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ تاریخ الخلفاء کے اندر ہے۔ جتنا تو جانتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں جانتا۔ کیا رسول رحمت نے تیرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا؟ تو سیدنا علی المتذکر حکیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد طبیعت سنبھلی تو فرمانے لگے، اچھی طرح سمجھ لو، مجھے قسم سے رب کائنات کی جس نے گٹھلی کو پھاڑا اور دانے کو پیدا کیا، فالق الحب والنوا، جو گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے اور دانے کو پھاڑ کے وہ پودے اور شگوفے نکالنے میں، اس اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں حضور پر کبھی جھوٹ نہیں باندھا، یعنی حضور کی جانب کبھی کوئی جھوٹا قول منسوب نہیں کیا، اور میرے نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کبھی حضور پر جھوٹ نہیں باندھا۔ فرمانے لگے اچھی طرح سن لو، جب حضور سید عالم بیمار تھے صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائماً ابدا، میں بارگاہ ساتھ امام حاضر تھا، حضور کے پہلو میں بیٹھا تھا، جب بلال نے آ کر یہ اطلاع دی تھی کہ یا رسول اللہ صحابہ کرام منتظر ہیں، آئیے نماز پڑھائیے، فرماتے میں موجود تھا، غیر حاضر نہیں تھا، تندرست تھا، بیمار نہیں تھا، وہیں بیٹھا تھا۔ میرے نبی نے بلال کو فرمایا تھا جاؤ جا کے ابو بکر کو کہہ کے لوگوں کو نماز پڑھائے، میں وہاں موجود تھا، میں وہاں غیر حاضر تو نہیں تھا۔ میرے نبی مجھے فرما سکتے تھے جاؤ اے علی جا کے لوگوں کو نماز پڑھاؤ، میں نماز پڑھا دیتا۔ حضور نے حکم دیا بلال جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، تو فرمانے لگے جس کو رسول رحمت نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں آگے کر دیا تھا، کس کی جرت ہی پیچھے کرتا کوئی۔ میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا، پھر اس سے استدلال کیا لیا حضرت علی نے کہ ابو بکر کو نامزد میرے نبی نے کیا ہے، اور طریقہ نامزدگی کیا تھا کہ حضور کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہو کر ابو بکر نے نماز پڑھائی ہے۔ جب ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے تو پھر نماز کون پڑھاتا تھا؟ حضرت عمر کے بعد کون پڑھاتا تھا؟ حضرت عثمان غنی کے بعد سیدنا مولا علی شیر خدا کرمج کی۔ میں یہی تک کہتا ہوں، معلوم کیا ہوا، جو خلیفہ وقت تھا وہی امام وقت تھا، ہر اعتبار سے امام۔ آپ بھی آج مصلی پہ کھڑے ہونے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مقتدا، پیشوا۔ آپ مقتدی ہیں، وہ مقتدا ہے، آپ اس کی رائے ہیں، وہ رائی ہے، آپ اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، آپ کو لے کے جانے والا ہے، اور اعلیٰ ترین منصب ہے۔ یہ تو ہے جو آپ کے علاقے کا ایم پی اے ہے، آپ کے علاقے کا ایم این اے ہے، وہ آپ کا نمائندہ ہے وزیر اعظم کے سامنے، یہ امام آپ کا نمائندہ ہے رب کائنات کے حضور، یہ اعلیٰ ترین نمائندہ ہے۔ غور کیجیے، جو بھی خلیفہ وقت تھا اسی کی اقتداء میں نماز بتا دیجئے، جملہ مکمل کیجئے، جو خلیفہ وقت ہوتا تھا اسی کی اقتداء میں نماز اسی کی اقتداء میں جمعہ پڑھا جاتا تھا۔ اگر امام عالی مقام یزید کو خلیفہ مان لیتے تو پھر نماز کس کے پیچھے پڑھتے؟ بتائیے بنا، جمعہ کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ پھر قیامت تک کے لیے ایک اصول بن جاتے ہیں کہ فاسق و فاجر کو امام بنانا جائز ہے۔ کیا قانون بن جاتا؟ فاسق و فاجر کو امام بنانا۔ آج کوئی شرابی شراب کے نشہ میں دھت، کوئی بدکار بدکاری سے فارغ ہو کے مصلی امامت پہ آ کے کھڑے ہو جاتا، لوگ کہتے ہیں تیرے پیچھے تو نماز ہی جائز نہیں، اس کا جواب ہوتا دیکھو امام حسین نے یزید کے پیچھے پڑھی کہ نہیں پڑھی، جائز ہے۔ کیا دلیل بنتی؟ اور آپ یہ جانتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، ہم اہل سنت ایک دلیل پیش کرتے ہیں، اگر صدیق و فاروق و عثمان میں ذرا برابر بھی نقص تھا تو بتاؤ حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی ہیں؟ دلیل دیتے ہیں نا۔ پتہ چلا کہ نماز اس کے پیچھے پڑھی جاتی، امام اس کو مانا جاتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ امام علی مقام امام حسین نے یزید کی امامت کا انکار کر کے یہی ثابت کیا، دنیا والوں جانیں قربان کر دینا،
گردنیں کٹا دینا، اولاد ذبح کروا دینا، مال و اسباب لٹا دینا، خبردار خبردار، فاسق و فاجر کو اپنا امام نہیں ماننا ہے، فاسق و فاجر کو اپنا امام ہے۔ اسی بھی نا پہ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، سرداد نہ داد دست در حقا کے بنا لا الہ الا اللہ اس حسین۔ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر امام عالی مقام اس وقت یزید کا کہنا مان لیتے تو قیامت تک کے لیے دین کا کبڑا نکل جاتا کہ فاسق بھی، فاجر بھی، زانی بھی، شرابی بھی، ہر طرح کا گناہ گار ایمان والوں کا پیشوا اور رہنما ہو سکتا ہے۔ ایمان والوں کا رہنما وہی ہوگا جو سچا ایمان والا ہوگا، جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ جو متقی اور پرہیزگار نہیں ہوگا وہ ایمان والوں کا رہنما نہیں بن سکے گا۔ پھر وہ سب کچھ ختم ہو جانا تھا جو میرے کریم آقا رسول اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا تھا کہ امام تمہارا کون ہونا چاہیے، جو تم میں سب سے زیادہ قرآن پاک کا پڑھا ہوا ہو اور سب سے زیادہ عامل بالکتاب ہو، کتاب پر عمل کرنے والا وہ امام ہوگا۔ پھر یہ اصول درم برم ہو جاتا۔ امام حسین اس اصول کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دے دی۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آج جو تحدیث نعمت کا دن ہے وہ 14 اگست بھی ہے، دونوں دن اکٹھے آ گئے۔ یوں کہیے کہ آج کے دن امام حسین نے یزید کا مقابلہ کر کے اسلام کو سر بلند کیا تھا، اور آج کے دن مجاہدین اسلام نے باطل کا مقابلہ کر کے پاکستان کو قائم کیا تھا۔ چونکہ حضرت تشریف لے آئے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جب فرنگی نے، خبیث فرنگی نے بر صغیر پاک و ہند قبضہ کیا تھا، دھوکے فریب کے ساتھ یہ تاجر بن کے آئے تھے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ پھر بر صغیر پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ ہے کہ جس سے سلطنت چھینی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کو ایک عارضی طور پر اعزازات دے کر انہوں نے دہلی میں رکھا ہوا تھا۔ 1857 میں ایک بات مشہور ہوئی تھی کہ برطانیہ کے اسلحہ میں یعنی جو برطانیہ سے اسلحہ آتا ہے تو ان کے کارتوسوں کو سور کی چربی لگی ہوتی ہے یا خنزیر کی چربی لگی ہوتی ہے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ اسلحہ باہری جہاز کے ذریعے آتا تھا اور پانی کی نمی کی وجہ سے کارتوس خراب ہو جاتے تھے۔ انہوں نے کارتوسوں کو چربی میں ڈپ کیا، بھگویا اور اس طرح بھیجا تاکہ کارتوسوں تک نمی نہ پہنچے۔ اس کارتوس کے پیچھے جہاں گھوڑا لگتا تھا اس جگہ ٹوپی لگی تھی، اس کو دانتوں سے کھینچنا پڑتا تھا۔ چنانچہ مشہور یہ ہو گیا کہ اس چربی میں خنزیر اور گائے کی چربی ہے۔ چنانچہ مسلمان اور ہندو فوجیوں نے بغاوت کر دی۔ انگریز نے بغاوت کو دبانے کی کوشش کی مگر نہ دبی۔ میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ پھر بہادر شاہ ظفر کو اس پہ ملوث کر لیا گیا، حالانکہ بہادر شاہ ظفر اس پہ ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا۔ مختصر یہ کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، مقابلہ ہوا مسلمان اور سکھوں ہندوؤں کے خلاف۔ انگریز نے بڑا سخت رویہ اختیار کیا۔ بہادر شاہ ظفر دہلی سے بھاگ کر اپنے ہمایوں کے مقبرہ میں چھپ گیا۔ انہوں نے بر صغیر میں کافروں نے، فرنگیوں نے ہندوؤں اور سکھوں کو اپنے پاس ساتھ ملا لیا اور مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے 3 بیٹوں کو گولی مار کر اڑا دیا گیا اور ان کے سر دسترخوان پہ سجا کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کر دیے۔ پھر بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون میں بھیج دیا اور ایک کوٹری میں پھینک دیا مرنے کے لیے۔ خیر اس طرح کر کے معاملات گڑبڑ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کی وہ ہولی کھیلی کہ جس کے تصور سے انسان لرز اٹھتا ہے۔ ایمان والوں کو غداروں کے ذریعے، بہت سارے مسلمان غدار تھے کہ جو ان بدبختوں کو خبر دیتے تھے۔ مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، توپوں کے ساتھ باندھ کر ان کو اڑا دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، معاذ اللہ تعالیٰ ہر وہ ظلم و ستم رکھا گیا کہ جو بھی تصور میں آ سکتا تھا، لیکن مسلمان کسی بھی صورت رام نہ ہوتے تھے۔ پھر ملکہ وکٹوریہ نے، خبیث ترین عورت ہے ملکہ وکٹوریہ، بعض لوگ بڑے ادب کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں، اس خبیث عورت نے اعلان کیا کہ جو بھی مسلمان ہتھیار ڈھال دیں گے ان کو معافی مل جائے گی۔ بہت سارے مسلمانوں نے
اس کے دھوکے میں آ کر سے ڈال دیے، ان سب کو گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ بری طرح تشدد کر کے ذبح کر دیا گیا۔ ہزاروں نے، لاکھوں کی تعداد میں عورتوں نے کنویں میں چھلانگیں لگا کے، دریاؤں میں چھلانگیں لگا کے خودکشیاں کی۔ فرنگیوں نے ہندو جاٹوں کو اور سکھوں کو یہ علل اعلان اجازت دے دی تھی، جو مسلمان جہاں بھی نظر آئے اسے قتل کر کے اس کا مال و اسباب چھین سکتے ہو۔ جو پتن تھے وہاں سے بیڑیاں، کشتیاں جلا دی گئیں، توڑ دی گئیں، کسی بھی مسلمان کو بھاگنے کی اجازت نہیں تھی۔ اپنے تئیں انہوں نے سب مسلمانوں کو ختم کر دیا، لیکن پھر بھی مسلمان ختم ہونے والے نہیں ہیں، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں۔ بالآخر 1857 کے بعد 1861 میں ان بدبختوں نے ایک گول میز کانفرنس بلوائی ہے فرنگی نے، اور یہ کہا کہ تحقیقات کر کے بتاؤ کہ مسلمانوں کو زیر کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جو چرچ کے نمائندے تھے، بہترین قسم کے ان کے حاضر دماغ لوگ تھے، جو کالجز کے پرنسپل تھے، جو یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر تھے، جو مختلف اخبارات کے ایڈیٹر تھے، ان کو بلایا اور ایک تحقیقاتی ایک کمیشن قائم کیا کہ تحقیقات کر کے بتاؤ کہ مسلمانوں کے دل میں وہ کون سی شے ہے جو ان کو جذبہ جہاد پر ابھارتی ہے۔ کئی سال کی محنت و مشقت کے بعد جو انہوں نے رپورٹ شائع کی، وہ آج بھی بازار میں انڈیا آفس کی مطبوعہ لائبریری کی رپورٹ کے نام سے آج بھی میسر ہے، اخبارات میں شائع ہے، میرے پاس موجود ہے، ایک سے زیادہ رپورٹس موجود ہے میرے پاس۔ میں نے اس حوالے سے کتاب بھی الحمدللہ تعالی لکھی اور لکھ رہا ہوں ان دنوں۔ بہرحال اس میں یہ تھا، لب لباب اس رپورٹ کا یہ تھا کہ جب تک مسلمانوں کے دل سے ان کے نبی کی محبت کو نہیں نکالا جا سکتا، مسلمان کو کبھی بھی زیر نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری شے، ان کے دلوں سے جذبہ جہاد نکال دو۔ یہ دو چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے دلوں سے نکالو گے پھر مسلمانوں کو تم رام کر سکتے ہو۔ اگر یہ دو چیزیں مسلمانوں کے دلوں سے نہیں نکلتی پھر تم مسلمانوں کو رام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ انہوں نے ایک سازش کے تحت ان دونوں چیزوں کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ ایسے علماء پیدا کیے، تلاش کیے، ان سے کام لیے کہ جو رسول مشم کی شان عطر کو گھٹاتے اور دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت کریں کہ نبی کا درجہ بڑے بھائی سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے جب نبی بڑے بھائی کے مرتبے پہ آ جائے گا نا تو اس کی خاطر کو اپنی جان قربان نہیں کرے گا۔ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، نبی تمہاری شفاعت نہیں کروا سکتا، معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا ہے۔ اس قسم کے عقائد مسلمانوں میں رائج کیے۔ سرپھٹول ہوئی تقویت الایمان نامی ایک کتاب لکھی گئی۔ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو مسلمانوں میں بہت قتل و غارت ہوئی، لڑائیاں ہوئیں، انگریز اس سے بہت خوش ہوا۔ تقویت الایمان کی سرگزشت نامی کتاب ہے، آپ خود مطالعہ کریں۔ انگریز نے لاکھوں کی کتاب میں یہ کتاب چھپوا کر لوگوں میں تقسیم کی تھی، لاکھوں کی تعداد میں، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس سے مسلمانوں کے اندر لڑائی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ وہی کچھ ہوا جو کچھ اس نے کیا تھا۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ ان کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے، جس مقصد کے لیے اس نے دجال قادیان کی آبیاری کی تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد ختم کیا جائے۔ زیادہ تفصیل کا وقت نہیں کہ میں عرض کر سکوں اس نے کیا کیا کچھ کیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اسی وقت سے معاملات اسی طرح تھا، کیونکہ برصغیر پاک و ہند پر اور دنیا کے اکثر حصہ پر فرنگی کی حکومت تھی، برطانیہ کی حکومت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی حکومت تھی کہ اس حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ مراد یہ کہ اتنی بڑی حکومت، ایک طرف سورج نکلتا تھا اور دوسری ڈوب رہا ہوتا تھا۔ یہ ساری کی ساری سلطنت برطانیہ تھیں۔ پھر جب دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کو شکست ہوئی ہے، نازیوں کو شکست ہوئی ہے، جرمن اور جاپان کو، جن کا ساتھ ترکیہ نے دیا تھا، جب ان کو شکست ہوئی تو پھر انگریز نے بر صغیر کے باشندوں سے، ہندوؤں اور مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں آزادی دیں گے بشرط کہ تم ہمارا ساتھ دو۔ مسلمانوں اور ہندوؤں نے جنگ میں ان کا ساتھ دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی پھر وعدہ کے مطابق انہوں نے ان کو آزادی دینا تھی۔ چنانچہ سن 1920 میں خلافت کو ختم کر دیا گیا اور ترکیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، چونکہ ترکیہ نے جرمن اور جاپان کا ساتھ دیا تھا۔ ترکیہ کے زیر سلطنت جو علاقے تھے حجاز مقدس، وہ وہاں کے رہنے والے ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا،
جو آل سعود سے تعلق رکھتے تھے۔ حجاز مقدس کا نام بگاڑ کر سعودی عرب رکھ دیا گیا۔ عراق جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، ترکیہ کی حکومت تھی، اس حکومت کو ختم کر کے شاہ فیصل ثانی کو شراب کے پیپوں کا سٹیج بنا کر اس کے اوپر اس کی تاج پوشی کر دی گئی۔ مصر میں جمال عبد الناصر کو لایا گیا جو خالص الخالص انگریز ذہن رکھنے والا تھا۔ ترکیہ میں کمال اتاترک کو نافذ کر دیا گیا۔ یہ بندے کیسے تھے شاید آپ کے علم میں ہوگا۔ آج کل طیب اردگان کے زمانہ میں حالت بدل گئی ہے، وگرنہ ترکیہ میں کوئی لڑکی کسی کالج یونیورسٹی میں سکارف لے کر سر پر دوپٹہ لے کر نہیں جا سکتی تھی، بلکہ ترکیہ کی پارلیمنٹ نے ایک خاتون رکن کی پارلیمنٹ کی رکنیت صرف اس لیے منسوخ کی تھی، اس سے اپنے سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا، وہاں دوپٹہ لینے کی اجازت نہیں۔ اور مصر میں آج بھی داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ قاری عبدالصمد کا وہ قرآن کریم کی تلاوت سنیں، آپ کو بے ریش نظر آئیں گے، داڑھی والے نظر نہیں آئیں گے۔ میں خود مصر میں گیا ہوں، امام بغیر داڑھی کے نماز پڑھاتا ہے، کسی کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں۔ ہاں کسی نے داڑھی رکھی ہے تو باقاعدہ وہ درخواست دیتا حکومت کو، لائسنس ایشو کیا جاتا ہے، تب داڑھی رکھنے کی اجازت ہے۔ مصر میں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں، ترکیہ میں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں، سر پر دوپٹہ اوڑھنے کی اجازت نہیں، کوئی مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں، این او سے لیے بغیر مسجد بنانے کی اجازت نہیں۔ یہ سب کچھ انگریز نے کروایا تھا۔ ترکیہ میں آج کچھ تبدیلی آ گئی ہے، لیکن مصر میں پوری طرح تبدیلی نہیں آئی۔ مصر میں جمال عبد الناصر اور ترکیہ میں کمال اتاترک کو نافذ کر دیا گیا، گویا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور وعدے کے مطابق چونکہ انہوں نے پاکستان کو آزاد کرنا تھا، برصغیر پاک و ہند کو، لیکن یہاں بھی انہوں نے اس قسم کی شرارتیں کی کہ کچھ وہ لوگ تھے جو اکھنڈ بھارت کے حمایتی تھے، جن کا یہ خیال تھا کہ ہم آزاد تو ہو جائیں۔ کیا خیال تھا؟ ہم آزاد تو ہو جائیں مگر سکھوں سے ہندوؤں سے آزاد نہ ہوں، یہ ملک پاکستان نہ بنے، یہ سارے کا سارا ملک ایک ہو۔ ایسٹ انڈیا کے تحت پہلے وہ جو ملک تھا انگریزوں کے تحت، ان سے منتقل ہو کر یہ جو قوم ہے یہ ہندوؤں کے تحت آ جائیں، اور اب ہندو حکمران ہو جائیں۔ قائد اعظم محمد جناح علیہ الرحمہ پہلے یہ کانگریس میں تھے، کانگریس کے اہم ترین لیڈر تھے، اور کانگریس وہ جماعت تھی انگریزوں کے مقابلہ میں آزادی کی جد و جہد کر رہی تھی، قائد اعظم بھی اس کے ممبر تھے۔ پھر ایک تحریک چلی، تحریک ترک موالات۔ تحریک ترک موالات کا یہ معنی تھا کہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کرو، اپنا مولا نہ مانو، ان کی حکومت سے نکل جاؤ۔ یہ تحریک ایک بدترین تحریکوں میں سے ایک تحریک تھی، مسلمانوں کا شدید نقصان ہوا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس تحریک کے بڑے خلاف تھے، قائد اعظم بھی اس تحریک کے خلاف تھے۔ اس تحریک میں کیا تھا؟ مسلمانوں نے اونے پونے اپنی ساری جائیدادیں بیچی اور افغانستان چلے گئے۔ کچھ چند لاکھ، 5 لاکھ کے قریب افراد کو افغانستان نے سنبھالا، باقیوں کو واپس کر دیا۔ اب وہ لوگ جو واپس آئے تو ان کے پاس نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی دکان تھی، نہ جائیداد تھی، وہ سب کچھ ہندوؤں کو بیچ گئے تھے۔ خبیث گاندھی نے چالاکی کے ساتھ یہ تحریک چلائی تھی، اسے گاندھی کی آندھی کے نام سے بھی نام یاد کیا گیا تھا۔ بہرحال پھر مسلمانوں نے جد و جہد شروع کی، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو جد و جہد کے خلاف تھے۔ حضرت قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا کہ یہ بڑا کافر ہے اور اس کی مخالفت کی جائے، اور یہ کہا گیا کہ یہ آزادی پہلے ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ اور سنی بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، یہ پاکستان بنانے والوں کے حق میں تھے۔ پھر حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جب پاکستان کے بنانے کا اعلان کیا کہ پاکستان بنا جائے گا، اور پھر اس جانتے ہیں آپ کو کہ جھنڈے کی ضرورت ہے، کسی بھی قوم کا علامت جھنڈا ہوتا ہے۔ جس طرح میں قبل ازیں کئی مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ علم کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی۔ علم کا لفظی معنی کیا ہے؟ علم کی جمع علامات ہے، علم کی جمع کیا ہے؟ نشانیاں۔ علم کا معنی کسی بھی قوم کی نشانی ہوتی ہے، اور پاکستان کی نشانی کیا ہوگی؟ یہ آپ کا جھنڈا جو آج سبز حلالی پرچم کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ آپ کے علم میں یہ کس نے بنایا تھا؟ کس نے بنایا تھا بنا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیو، تمہاری سوچ پر افسوس ہے، سید امیر قدوائی جو پکے سنی تھے، یہ جھنڈا انہوں نے بنایا ہے۔ پاکستان کا جو جھنڈا ہے نا، آپ جو لہراتے ہیں، ان کے بنانے والے کا نام کیا ہے؟
سید امیر قدوائی یہ اتنے بڑے سنی تھے کہ جب مارد پاکستان کے بعد ان کے مارد وجود میں آنے کے بعد جب جمعیت علماء پاکستان بنی ہے نا تو سید امیر قدوائی جمعیت علماء پاکستان کے نائب صدر تھے، مولانا سید احمد سید کاظمی اس کے سیکریٹری جنرل تھے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے علامہ تھے جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو ڈیزائن کیا ہے۔ ایمان والوں نے، سنیوں نے بھرپور انداز میں ساتھ دیا۔ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، تو حضرت اقبال نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا تھا عجب ہنوز نہ جاند داند رموز دیں ورنہ زی دیوبند حسین احمد این کے چیبو رجبیس، کہتے کہ ابھی تک عجم کو پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے، وگرنہ وہ حسین احمد جو دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہے اس کا یہ کہنا کہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیا ہے، یہاں ہندو ہی ہونا چاہیے، ہم ہندو کے تحت ہی رہیں گے، ان کی یہی تمنا تھی۔ وہ کانگریسی علماء تھے، لیکن سنیوں نے بحمد اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا اور سنی کانفرنس منعقد کی، بنارس میں سنی کانفرنس منعقد کی، میرٹھ میں منعقد کی، کراچی میں منعقد کی، چچون میں منعقد کی، اجمیر میں منعقد کی، بڑی بڑی کانفرنسیں۔ ان میں جو بنارس کے اندر سنی کانفرنس منعقد ہوئی، شاید آپ سن کر حیران ہوں گے، اس کانفرنس کی جو اسٹیج سیکریٹری تھے وہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی تھے۔ قرآن کریم آپ نے دیکھا نا، حضرت عظیم البرکت کا ترجمے والا، اس کی تفسیر لکھنے والے مولانا نعیم الدین مراد آبادی ہیں۔ اس کانفرنس کے اسٹیج سیکریٹری مولانا نعیم الدین مراد آبادی تھے اور انہوں نے ہی قراردادیں پیش کی تھیں، اور حضرت محدث کچھوچھوی اس کانفرنس کے صدر تھے، مولانا قمر الدین سیالوی، اسی طرح محدث کچھوچھوی، ابو الحسنات، ابو البرکات، لاہور حزب الاحناف والے، تقریباً کم و بیش 500 سے زیادہ مشائخ، 5000 سے زیادہ علماء، 2 لاکھ سے زیادہ غیور ہندوؤں نے اس کانفرنس میں شرکت کی تھی اور اعلان کیا تھا۔ مولانا نعیم الدین مرادی اب اعلان کرنے والے تھے، لوگوں غور سے سن لو، اور 3 دن کانفرنس ہوتی رہی تھی۔ اعلان کیا تھا، لوگوں غور سے سن لو، اگر بالفرض مسٹر جناح محمد علی دباؤ کے تحت آ کر ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں کے دباؤ کے تحت آ کر پاکستان کے مطالبہ سے دستبردار ہو جائیں گے، اگر بالفرض، تو ہم یہ علل اعلان کلمہ طیبہ پڑھ کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم سنی پاکستان بنا کے رہیں گے، پاکستان لے کے رہیں گے۔ اور آپ کے علم میں ہے قرارداد پاکستان پیش کرنے والا کون تھا؟ قرارداد لاہور منٹو پارک میں، جس کو بعد میں وہ مینار پاکستان والا پارک کہا جاتا ہے، یادگار پارک کہا جاتا ہے، اس کا پہلا نام منٹو پارک تھا۔ اور آپ جانتے ہیں قرارداد پاکستان جو 400 الفاظ پر اور 4 پیراگراف پر مشتمل تھی، وقت زیادہ ہوتا تو میں آپ کو تفصیل سے عرض کر دیتا۔ وہ پیش کرنے والے کون تھے؟ شیر بنگال مولوی فضل حق، جو سچے عاشق رسول تھے، انہوں نے پیش کی تھی۔ سنیوں، تم پاکستان بنانے والے ہو، اور وہ لوگ آج بھی یہاں پائے جاتے ہیں جن نے علل اعلان کہا تھا۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کے علم میں ہوگا، بندے موجود ہیں حکومت کا حصہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم اور ہمارے آباء و اجداد پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے یہاں تک جملہ کہہ دیا تھا، پاکستان تو دور کی بات ہے، پاکستان کی پے بھی بن گئی تو میری داڑھی کو پیشاب سے مڈوا دینا۔ حق یہ ہے کہ آج منزل انہیں ملی کہ جو شریک سفر نہ تھے، تم بالکل غافل ہو گئے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ پاکستان بنانے والا کون ہے۔ کم و بیش 30 لاکھ افراد ذبح کیے گئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے خودکشیاں کی تھیں، دریاؤں میں چھلانگیں لگا کر، کنویں میں کود کر، جس طرح بھی ہو سکتا خودکشیاں کی تھیں اپنی جانوں کے بچانے کے لیے۔ نہ جانے کتنی خواتین تھیں جن کو انگریزوں نے اغوا کر لیا اور جبراً ان کو مجبور کر کے ان کو معاذ اللہ تعالیٰ انگریز بنا لیا، کسی نے کسی کو سکھ بنا لیا، کسی کو ہندو بنا لیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا تھا پاکستان کے حصول کے لیے۔ اور آج آپ سوچیں کہ آج آپ کیا کر رہے ہیں، کل کو آج آپ دیکھ رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے دیکھ لیے موجودہ پاکستان ایک عجب افراتفری کا شکار ہے، کھینچا تانی کا شکار ہے۔ ہر بندہ اپنی ذات تک محدود ہے، اسے دوسرے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ کیا کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ بتائیں گے آپ؟ نہیں، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟
تو پھر بتا دیجئے نا کلمہ طیبہ کے لیے بنایا گیا تھا، بتا دیجئے کلمہ طیبہ کے لیے بنایا گیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، سارے جاننے کے باوجود نعرے ہم بہت لگاتے ہیں، یہ ابھی جس طرح میں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لیکن ایک نہایت ہی افسوسناک حقیقت ہے جس سے فرار ممکن نہیں۔ ہم ہر سال امام حسین کا دن بھی مناتے ہیں مگر ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ دن بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، یوم پاکستان بھی مناتے ہیں مگر مقصد تخلیق پاکستان کو اوجھل کر دیتے ہیں نگاہوں سے۔ اے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے۔ سوچئے قیامت کے دن وہ خاتون کے جس کی عزت لٹ گئی تھی، جس کا بھائی قتل ہو گیا، جس کے بیٹے کو جنیوں کو اچھالا گیا، پاکستان کی خاطر اس سے قربانی دی، کل تیرے گریبان کو پکڑ کر قیامت کو پوچھے بتا تو نے میری قربانی کا صلہ کیا دیا تھا؟ بتا پہ تیرے پاس کیا ہے، کیا تیرے پاس جواب ہے؟ اس لیے پاکستان حاصل کیا تھا کہ کروڑوں اربوں روپیہ پاکستان کا غصب کر کے ہم اس کو معاذ اللہ تعالیٰ اپنے بینک بیلنس میں جمع کروا دیں، پاکستان کو اجاڑ کے رکھ دیں، تباہ کر کے رکھ دیں۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ جو کہا جاتا ہے کہ اولیاء کا ہے فیضان، شاید یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرنوازی ہے کہ پاکستان بچا ہوا ہے، وگرنہ میرے کریم آقا نے 14 صدیاں پہلے ایک مثال دی تھی، جس طرح مردار کے گرد گدھ جمع ہو جاتے ہیں نا، اس طرح مسلمانوں کے گرد کافر جمع ہو جائیں گے۔ پاکستان کو موجودہ سیاستدان اور بیوروکریٹ اسی طرح نوچ رہے ہیں جس طرح گدھ نوچتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ میں آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں، اور نہیں تو کم از کم آپ ہی پکے پاکستانی بن جائیے، پکے حسینی بن جائیے۔ آپ حمایت اس شخص کی کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو، اس شخص کی حمایت نہیں کریں گے جو شیطان اور فرنگی کا فرما بردار ہو۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا اور پاکستان کے بننے کا مقصد کیا۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حسینیت، حسینیت، پاکستان، پاکستان، وما علیہ الا البلاغ۔ والسلام علیکم۔